اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآن مجيد بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة عزیزان، خداوند عالم اپنی کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ، تمہارے لیے رسول کی زندگی بہترین نمونہ عمل ہے۔ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول کی زندگی بہترین نمونہ عمل ہے۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ اس خدا نے مکہ والوں میں ایک رسول بھیجا ہے جو انہی میں سے تھا تاکہ ان کے سامنے آیات کی تلاوت کرے، ان کے نفوس کو پاکیزہ بنائے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے، اگرچہ یہ لوگ اس سے پہلے بڑی کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا تھے۔ عزیزان، خداوند عالم کہہ رہا ہے کہ رسول تمہارے درمیان حسن عملہ ہے، یعنی جو کچھ بھی رسول اللہ نے اپنی زندگی میں کیا ہے وہ آپ کے لیے نمونہ عمل ہے۔ کہا، اے لوگو، میں نے مکہ میں رسول جیسے نبی معصوم نبی بنا کر آپ کے سامنے بھیجا ہے، کیونکہ تم گمراہی کے دور میں جی رہے تھے، اندھیرے کی رات میں جی رہے تھے، گھٹا ٹوپ تمہاری زندگی میں ہر جگہ اندھیرا ہی اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ میں نے مکہ میں ایک نبی بھیجا جو کہ رسول بنا کر بھیجا، اور اس کے اوپر میں نے کتاب نازل کی تاکہ تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ۔ یاد رکھو کہ تم کھلی ہوئی گمراہی میں درپیش تھے، اور میں نے رسول اللہ کے ذریعے سے تمہیں گمراہی سے بچا رہا ہوں، اور میں نے بچایا۔ یہ خداوند عالم اپنے بندوں سے کہہ رہا ہے کہ یاد رکھو کہ تم گمراہی میں تھے، تم گھٹا ٹوپ اندھیرے میں تھے، میں نے رسول کو بھیج کر میں نے تم کو اندھیروں سے، گمراہیوں سے بچایا ہے۔ اور ایک جگہ ارشاد فرما رہا ہے کہ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِن رَحْمَتِهِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور والدین کے لیے خاکساری کے ساتھ اپنے کاندھوں کو جھکا دو اور ان کے حق میں دعا کرتے رہو کہ پروردگار ان دونوں پر اس طرح رحمت نازل فرما جس طرح انہوں نے بچپنے میں اپنی رحمتیں نچھاور کر کے مجھے پالا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ تربیت کا ایک نمونہ ہے، جس طریقے سے حضرت علی علیہ السلام نے رسول اللہ کے ساتھ احسان کیے۔ کیوں احسان کیے؟ کیونکہ حضور کے سامنے حضرت علی علیہ السلام چھوٹے تھے، حضور کے اوپر قرآن نازل ہوا تھا، شانہ بشانہ جب بھی رسول اللہ کی مدد کی ضرورت پڑتی تھی تو حضرت علی علیہ السلام شانہ بشانہ کھڑے ہوا کرتے تھے۔ تو اسی لیے ہمیشہ بڑے کا احسان کبھی بھی فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ جس طریقے سے والدین اپنے بچوں کو پالتے ہیں، پرورش کرتے ہیں، بڑا کرتے ہیں، کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں، رزق و روزی تجارت میں مبتلا رہتے ہیں، پھر جب بچوں کو جوان کرتے ہیں، پڑھائی کرتے ہیں، کاروبار میں مدد کرتے ہیں، پھر اگر لڑکا نافرمانی کرتا ہے، بے ادبی کرتا ہے، باپ کے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتا ہے، تو یہ اس کی نااہلی ہے، یہ اس کی بے کرداری ہے، یہ اس کی بد زبانی ہے، یہ اس کی ہر طریقے سے اللہ کی اس کے اوپر لعنت برستی ہے۔ تو اس لیے جتنا والدین آپ کے اوپر احسان کیا ہے اتنا اس سے کہیں زیادہ آپ کے اوپر فرض بنتا ہے کہ والدین کے احسان کا بدلہ چکائیں، کیونکہ احسان کا بدلہ احسان ہے۔
قرآن مجید نے ارشاد فرمایا احسان کا بدلہ احسان. تو اس لیے جتنا والدین نے آپ کے اوپر احسان کیا ہے، اس دنیا میں معرض وجود آپ کا والدین کا احسان، کیونکہ والدین آپ کے نہ ہوتے آپ کا وجود نہ ہوتا. یہ سب سے بڑا اور سب سے بنیادی مرحلہ یہ ہے کہ آپ کے والدین کی وجہ سے آپ کا وجود ہے. اللہ نے آپ کو اتنی آسانی سے پیدا نہیں کیا ہے بلکہ مشکلات سے پیدا کیا ہے. کہا کہ ہم نے 9 مہینہ رحم مادر میں بچوں کو پال کر جس منہ سے نوالا کھانے کا راستہ ہوتا ہے وہ منہ بند کر کے میں نے بچے کے پیٹ میں غذا دی، رزق دی، پھر وہ دنیا میں معرض وجود میں آتا ہے. پھر اس کے بعد دھیرے دھیرے اس کی زندگی کا آغاز ہوتا ہے. کس کے سہارے ہوتا ہے؟ والدین کے سہارے ہوتا ہے. تو اس لیے یہ جو آغاز آپ کا ہے بڑی مشکلات سے آغاز ہوا ہے، آسان نہیں ہوتا ہے اس دنیا میں آپ کا وجود. آپ نے بہت سنے ہوں گے لڑکے کی ولادت کے بعد 2-4 دن کے بعد موت ہو جاتی ہے. کبھی بطن مادر میں بچے کی موت ہو گئی، کبھی 2 سال کے بعد بچے کی موت ہو گئی، کبھی 4 سال کے بعد بچے کی موت ہو گئی. یہ کیا وجود کانٹوں پر چل کر کے ایک وجود کامیاب میں ہوتا ہے. یعنی راستے پہ اگر ہم کانٹے بچھا دیں، آپ سے کہا جائے کہ اس پر چلیے، آپ یقین جان لیجئے اس کانٹوں پر چل کر کے آپ نے ایک راستہ پار کر لیا ہے تو اس کو بولتے ہیں سکسیس، کامیابی. تو اسی طریقے سے آپ کی کامیابی کانٹوں پر چل کر کے وجود میں آئی. تو ایسے ہی نہیں کوئی بھی آسان سا راستہ، کھلا راستہ اللہ نے دے دیا اور آپ کو وجود بخش دیا، ایسا نہیں ہے، بلکہ کانٹوں پر چل کر کے آپ کا وجود اس دنیا میں آیا ہے. پھر اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ما یؤمرون، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، جس پر ایسے فرشتے ملائکہ معین ہیں جو سخت مزاج اور تند ہیں، یعنی تیز ہیں. وہ خدا کے حکم کی مخالفت نہیں کرتے اور انہیں جو حکم دیا جاتا ہے اسی پر عمل کرتے ہیں. اے ایمان والو آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ. یعنی کیا مطلب؟ اس آگ سے یعنی اس جہنم سے بچاؤ جو کہ میں نے فرشتوں کو حکم دے دیا ہے، اور وہ ایسے فرشتے جو میری کبھی نافرمانی نہیں کرتے ہیں، جو میں نے جس کو آرڈر دے دیا ہے اسی آرڈر کے مطابق کرتے ہیں. کبھی اس کے اندر رحم پیدا نہیں ہوگا کیونکہ میں نے اس کے اندر رحم نہیں ڈالا ہے. یعنی کہ فرشتے کا حکم صرف اور صرف خداوند عالم کا حکم ہوتا ہے، اس کے اندر رحم آئے نہ آئے، اس کے دل پسیجے نہ پسیجے، صرف اور صرف اس کا سامنے خدا کا حکم ہوتا ہے. تو اس لیے خداوند عالم کہہ رہا ہے کہ اس جبرائیل، اس فرشتے کے عمل سے بچو جو تمہیں آگ میں ڈھکیل دے گا، کیونکہ وہ میرا عمل، میرا حکم نہیں ٹالتے ہیں. جیسا میرا حکم ہوتا ہے وہ ایسا کرتے ہیں، اور جو انہیں حکم دے دیا جاتا ہے اسی پر عمل کرتے ہیں. راہ مستقیم، ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم. سورہ آل عمران میں آیت نمبر 51. اللہ میرا اور تمہارا دونوں کا رب ہے، لہذا اس کی عبادت کرو، یہی صراط مستقیم ہے، یہی سیدھا راستہ ہے. خداوند عالم کیا کہہ رہا ہے کہ اللہ میرا اور تمہارا دونوں کا رب ہے، لہذا اس کی عبادت کرو، یہی صراط مستقیم. یہ رسول اللہ اپنے بندوں کو ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ خدا کی وحی ہے. اے بندو، اے مومنو، اللہ کی عبادت کرو، کیونکہ یہ اللہ میرا رب بھی ہے اور میرا پروردگار بھی ہے اور تمہارا بھی رب ہے، اور یہی عبادت کا قابل ہے، اور یہی سیدھا راستہ ہے، اور یہی صراط مستقیم ہے. ان خیر ما ورث الآباء لابنائهم الادب للمال. حضرت امام صادق علیہ السلام فرمایا بہترین میراث جو والدین اپنی اولاد کے لیے چھوڑ کر جاتے ہیں وہ ادب ہے، نہ کہ مال و دولت. جو بھی
والدین چھوڑ کر جاتے ہیں اپنے بچوں کے لیے، کچھ لوگ مال چھوڑ کر جاتے ہیں، تو مال جو دولت ہوتی ہے وہ بچے سمجھتے ہیں کہ یہ سب کچھ میرے لیے والدین نے احسان کیا ہوا ہے، یہ والدین کا بہت ہی کرم ہے۔ یہ تو ایک کرم الگ چیز ہے، لیکن اصل جو میراث ہے، جو اصل مال ہے، جو اصل دولت ہے، وہ باپ کا ادب ہے، وہ باپ کا اخلاق ہے، وہ باپ کی تربیت ہے، جو آپ کو چھوڑ کر جا رہا ہے، جو آپ کے درمیان چھوڑ کر جا رہا ہے، وہ اصل مال ہے، نہ کہ مال ہے، نہ کہ دولت ہے، نہ کہ ثروت ہے، بلکہ وہ اخلاق، جو وہ اچھی باتیں، وہ اچھی وصیتیں جو آپ سے کر کے گیا ہے، وہ دولت ہے، نہ کہ بزنس کر کے آپ کو حوالے کر دیا، اچھی تجارت میں آپ کو کامیاب کر دیا، وہ اصل دولت نہیں ہے۔ حالانکہ وہ بھی ایک اچھا کرم ہے آپ کے اوپر کہ جو والدین اپنے بیٹے کو راستہ دکھا کر جاتے ہیں، اس کو در بدر گھومنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، لیکن سب سے اچھا اخلاق، سب سے اچھا ادب کیا ہے کہ جو باپ کے اندر وہ خصوصیتیں جو بیٹوں کو سیکھنی چاہیے، وہ ہے ادب ہے، اخلاق ہے، کرم ہے، احسانات ہیں، وہ سب سے افضل ہیں۔ قال علی افضل الادب ما بدأت بہ نفسک، مولا علیہ السلام فرماتے ہیں بہترین ادب وہ ہے جو اپنے آپ سے شروع ہو۔ یعنی کیا مطلب؟ سب سے پہلے میں جو چیز بیان کر رہا ہوں، جس چیز کے بارے میں مثلا میں کہہ رہا ہوں کہ نماز پڑھیں، تو سب سے پہلے مجھے نماز پڑھنی چاہیے، پھر میں آپ کو حکم دوں۔ جیسے روزہ ہے، پہلے مجھے روزے رکھنے چاہیے، پھر میں آپ کو حکم دوں۔ تو اسی طریقے سے جب بھی کوئی آپ کو حکم دے تو پہلے اس کو اپنے آپ سے شروع کرنی چاہیے۔ امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وَأَعِنِّي عَلَىٰ تَرْبِيَتِهِمْ وَتَأْدِيبِهِمْ وَبِرِّهِمْ، امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں خدایا بچوں کی تربیت و تعدیب اور ان کے ساتھ اچھے برتاؤ کرنے میں میری مدد فرما۔ یہ چوتھے امام ارشاد فرما رہے ہیں، اور چوتھے امام جو کہ ہمیشہ اپنے سامنے مشکلات کا سامنا کیا ہے، کانٹوں کے راستوں پہ چلا ہے، وہ امام فرما رہے ہیں کہ پروردگارا اچھی تربیت، بچوں کی اچھی تربیت اور ان کے ساتھ اچھے برتاؤ کرنے میں میری مدد فرما۔ ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال، حب نبیکم، حب اہل بیتہ وقراءۃ القرآن۔ یہ رسول اللہ نے فرمایا کہ اپنے بچوں کو 3 چیزیں سکھاؤ، اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اور ان کے اہل بیت کی محبت، اور قراءۃ قرآن۔ یہ کیا ہے؟ تربیت میں 3 چیزیں حضور نے کہہ دیا کہ رسول اللہ کی محبت چاہیے، اور اہل بیت کی محبت چاہیے، اور قرآن سے انسیت چاہیے، اور قرآن کی تلاوت کرتے رہے۔ یہ سب سے تربیت میں سب سے عالی اور سب سے بلند جو چیزیں، یہ 3 چیزیں ہیں۔ ان الولد الصالح ریحانہ من ریاحین الجنہ، رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرزند صالح بہشت کے پھولوں میں سے ایک پھول ہے۔ یعنی کہ جو نیک بندہ ہے، فرزند صالح کا مطلب کیا ہے کہ جو نیک بندہ ہے، نیک لڑکا ہے، وہ بہشت کے پھولوں میں سے ایک پھول ہے۔ یعنی کہ اللہ نے آپ کو نیک اولاد دے دی، فرما بردار اولاد دے دی، تو وہ کیا ہے؟ جنت کا ایک پھول ہے، ایک ٹکڑا ہے۔ تو عزیزان، وقت کی تنگی کے حساب سے، تربیت کے حساب سے، کہ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بہت ہی بہترین عبرتناک ہے کہ جا رہے تھے، سفر کی حالت میں تھے، راستے میں قبرستان پڑتی ہے اور عذاب الہی ہو رہا ہوتا ہے، پھر پلٹ کر آتے ہیں 1 سال کے بعد اسی راستے پہ، پھر اس قبر پر دیکھتے ہیں کہ اللہ کی رحمت برس رہی ہے، پھر پروردگار سے دعا کرتے ہیں پروردگارا جب میں جا رہا تھا 1 سال قبل اس پہ عذاب نازل ہو رہا تھا، لیکن جب میں واپس آ رہا ہوں اسی راستے سے اور میں اس پر کیا دیکھ رہا ہوں کہ اللہ کی رحمت نازل ہو رہی ہے۔ یعنی کیا مطلب ہے پروردگارا؟ مجھے سمجھ نہیں آیا، کل عذاب نازل ہو رہا تھا، آج رحمت، اس کا فلسفہ کیا ہے؟ پروردگار عالم عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر وحی کرتا ہے
اے عیسیٰ، اے میرے نبی، اے میرے معصوم، اس کے جو بچے تھے جب بالغ ہوئے، بڑے ہو گئے، چھوٹے تھے، کچھ نہ کر سکتے تھے، لیکن جیسے ہی بڑے ہوئے، بالغ ہوئے، تو اس نے یتیموں کو کھانا کھلایا۔ کیا کیا؟ یتیموں کو کھانا کھلایا اور بیواؤں کی مدد کی، غریب فقیروں مسکینوں کی گھر نہیں تھے مثلا رہنے کے لیے، ان کو پناہ دیا۔ تو میں نے یہ اس کے بیٹے کی اچھائیوں کو دیکھ کر اس کے اوپر جو عذاب نازل ہو رہے تھے، جو عذاب میں مبتلا تھا، میں نے اس کو عذاب کو نازل کر دیا، عذاب کو ٹال دیا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے وجود سے اس کا وجود معرض دنیا میں معرض وجود ہوا، یعنی دنیا میں اس کا وجود اس کے بعد سے ہے، کیونکہ نسل در نسل بڑا اثر ہوتا ہے، تربیت کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ باپ جو کچھ چھوڑ کر جا رہا ہے، اولاد کو چھوڑ کر جا رہا ہے، اگر وہ مثلاً راہ حق سے بھٹک جاتی ہے، باطل کے راستے پر چلتی ہے، تو اگر باپ جنت میں رہ رہا ہوتا ہے، مثلاً اس کے اوپر کوئی عذاب نازل نہیں ہو رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے بیٹے کی وجہ سے، اس کے بیٹے کے نااہلی کی وجہ سے اس کے باپ پہ عذاب آ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جب بیٹا کوئی اچھا کام کرتا ہے، حق کے راستے پر چلتا ہے، سیدھے راستے پر چلتا ہے، صراط مستقیم پر چلتا ہے، تو پروردگار عالم اس باپ کے اوپر جو عذاب نازل ہو رہا ہوتا ہے، اس بیٹے کی وجہ سے، اس اچھے بیٹے کی وجہ سے، اس برے باپ جو کہ عذاب نازل ہو رہا تھا اس کے اوپر سے عذاب ٹال دیتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، باپ اور بیٹے کا جو تعلق ہے بہت آپس میں گہرا ہوتا ہے۔ باپ کے برے ہونے کی وجہ سے بیٹے کے اوپر عذاب نازل ہو سکتا ہے، بیٹے کے برے ہونے کی وجہ سے باپ کے اوپر عذاب نازل ہو سکتا ہے۔ تو یہ ہوتا ہے تربیت کا بڑا اثر۔ تو اسی لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جتنا ہو سکے اپنے بیٹے کی تربیت میں راہ حق، دین کا جو راستہ ہے ان کو ہمیں بتانا چاہیے۔ تو اور بس ایک واقعہ بے زحمت تمام کہ علامہ محمد تقی بہت ہی بہترین عالم علامہ تھے، بس 2 منٹ میں، جنہوں نے مسجد اصفہان میں امام جمعہ جماعت تھے، کہ انہوں نے بہت ہی اچھی بچوں کی پرورش کی، لیکن ایک بچے کی پرورش میں تھوڑی گڑبڑی ہو جاتی ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ کیسی گڑبڑی؟ ان کو بہت اعتماد تھا کہ میں عالم ہوں، علامہ ہوں، مجھ سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی، حالانکہ کوئی غلطی نہیں ہوئی سے، ہمیشہ باوضو۔ جب بچہ رحم مادر میں تھا تو اس ٹائم سے لے کے بچے کے پیدا ہونے تک کوئی غلطی نہیں کی، ابھی تک کوئی غلطی نہیں کی۔ لیکن ایک وقت مسجد میں نماز پڑھا رہے تھے، مسجد میں عموماً بچے کھیلتے رہتے ہیں، اس وقت بچہ کھیل رہا تھا، نماز کے بعد دیکھا کہ اس وقت میں مٹی کی جو ہے لوٹے ہوتے تھے، تو جو کچھ بھی تھا پانی اس میں بھرا ہوا تھا اور مٹی کے برتن میں اس نے سوراخ کر دیے۔ تو ان کے تربیت میں، اس کے پرورش میں، ان کی پرورش میں انہوں نے اتنا اپنے آپ پہ اعتماد تھا کہ کہا کہ میں جو عمل کیا ہوں کبھی بھی ایسا غلط کام نہیں کیا ہوں، اور میرا بیٹا یہ جو غلط کام کر رہا ہے یہ ہرگز اس کی ماں کی خطا کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں پرورش میں رہ گئی ہے۔ تو عزیزان، وہ گھبرا گئے، وہ آئے اپنے گھر پہ اور پوچھتے ہیں اپنی بیوی سے کہ اے بیوی، اس بچے نے ایسی ایسی غلطی کی ہے، ایسی ایسی خطا کی ہے، کیا تم نے کہیں خطا تو نہیں کی ہے اس کی پرورش میں؟ تو وہ بیوی، ان کی شوہر کی بیوی، علامہ کی بیوی کہنے لگی کہ ہاں، میں نے اس کی تربیت میں ایک ایسی جگہ تھی جو کہ میری وجہ سے شاید اس نے خطا کی ہو۔ میں ایک جگہ پہ گئی، دعوت پہ کسی وجہ سے گئی تھی، تو وہاں پہ انار کا درخت تھا، میں نے انار کو توڑا نہیں بلکہ انار کو چیک کر رہی تھی کہ انار میٹھا ہے یا پھیکا ہے۔ میں نے سوئی کے ذریعے یا کسی کے ذریعے سے انار کو چیک کیا صرف کہ آیا یہ میٹھا ہے یا کھانے کے قابل ہوا کہ نہیں ہوا۔ تو عزیزان گرامی، یہ ماں کے ایک غلط، جو کہ ایک چھوٹا سا عمل، جو کہ غلط عمل
اس نے کر بیٹھی اور اس کے نتیجے میں اس کا بیٹا ایک لوٹے کو سوراخ کر دیتا ہے، وہ علامہ گھبرا جاتے ہیں، وہ عالم گھبرا جاتے ہیں۔ اب پتہ یہ ہوتی ہے معرفت شناسائی، اپنے اوپر اعتماد، اپنے اوپر بھروسہ کہ جو میں نے تو کبھی غلطی نہیں کی۔ اتنی آپ کو معرفت ہونی چاہیے، اگر بچہ کوئی غلطی کر رہا ہے تو اپنے اندر جھانکنا چاہیے کہ آیا میں نے ایسی غلطی تو نہیں کی، کیونکہ میرا بیٹا ایسی غلطی کر رہا ہے۔ ماں کو بھی اپنے دامن میں جھانکنا چاہیے کہ اگر ماں جو ہے بیٹا اگر کوئی غلطی کرتا ہے تو اپنے دامن میں جھانکنا چاہیے کہ میری کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی، کوئی خطا تو نہیں ہوگی، اس خطا کو دور کرنی چاہیے۔ اسی لیے بہرحال وقت ختم ہو گیا ہے، ہم پروردگار سے یہی دعا ہے کہ بچوں کی تربیت اور والدین کی تربیت میں زیادہ سے زیادہ اضافہ فرمائے۔ پروردگار محمد والے محمد چھوٹے سے گناہ صغیرہ گناہ کبیرہ کو معاف فرما۔ پروردگار جہاں بھی مومنین مومنات رہتے ہیں ان کو جو بھی دلی حاجات ہیں ان کو پورا فرما۔ پروردگار ہمارے علماء کا ہمارے اوپر سایہ باقی رکھ۔ پروردگار ہمارے امام کی ظہور میں تعجیل فرما، ان کے اعوان انصار میں شفا فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔